لاہوری امام مہدی کے چیلے اس بات پر ویڈیو بناتے ہیں کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ نہیں ہو سکتا، یواتی اسمی فرمایا ہے، یعنی میرے نام کے مطابق ہوگا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ صحیح حدیث ہے اور کئی مرتبہ ایسا آیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی۔ مہدی جو ہے وہ میری اولاد میں سے ہے، کہیں یہ فرمایا، کہیں فرمایا اولاد فاطمہ سے ہے، میری اہل بیت میں سے ہے۔ ہاں، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا یا موافق ہوگا۔ تو میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو انہوں نے بڑا شور مچا رکھا ہے اور بہت زیادہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ ان پر کوئی بمز نہیں ایسے گر رہے ہیں کہ اب ہماری شامت آ گئی ہے، اب ہم کیا کریں، کدھر کو جائیں۔ اس کا نام تو شناختی کارڈ کے اوپر محمد قاسم لکھا ہوا ہے اور باپ کا نام عبد الکریم لکھا ہوا ہے، تو اب کیا کریں، کس طرح بچا جائے اس بات سے کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ پر ہوگا۔ تو آج تک تو لوگ یہی سنتے آ رہے تھے نا، مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ انہوں نے اس کے بیچ سے یہ بات نکالی۔ اسی طرح جو بھی شخص آتا ہے، کوئی تحریک چلاتا ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے تو وہ ظالم بھی کوئی نہ کوئی حدیث سے اپنے مطلب کا مفہوم ڈھونڈ لیتا ہے، قرآن کی آیت سے بھی اپنے مطلب کا مفہوم ڈھونڈ لیتا، کہتا دیکھیں جی یہ قرآن میں آیا ہے، دیکھیں جی یہ حدیث مبارکہ میں ایسا آیا ہے۔ تو انہوں نے بڑا شور مچایا اور میں نے خود یہ الفاظ سنے ہیں جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے۔ بعد میں یہ کہیں گے جی ہم نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ محمد بن عبداللہ نہیں ہو سکتا، پھر کہتے فلاں نے کہا، فلاں شیخ نے کہا، صلاح الدین نے کہا، ٹھیک ہے جی، وہ جی مسجد اقصی کا جی وہ خطیب ہے جی۔ ایک تو یہ مجھے پتا چلا ہے کہ بالکل یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مسجد اقصی کا خطیب ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جاہل آدمی ہے، بگڑا ہوا آدمی ہے، فتنہ پرور ہے، یہودیوں کے کہنے پر وہ کام کر رہا ہے، فتنے پیدا کر رہا ہے امت مسلمہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حوالہ دے رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 1000 صلاح الدین بھی اس وقت میں موجود ہو جائیں اور کہیں جی ہم بڑے سکالر ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نہیں ہو سکتا، اگر ہونا ہوتا تو حضور علیہ السلام فرما دیتے۔ اسی طرح ان کے پیچھے لگ کے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب ہے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہی نہیں ہے کہ محمد بن عبداللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہاں سے انہوں نے مطلب نکال لیا کہ محمد بن عبداللہ نہیں ہو سکتا؟ صرف ایک شخص کو پروف کرنے کے لیے کہ وہ ہی نعوذ باللہ مہدی ہے، وہی نعوذ باللہ مہدی ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے مفاہیم کو بدلا جا رہا، کہیں سے بھنک لگ جائے کہ وہ فلاں شخص نے ایک بات کہی ہے تو ہمارے موافق ہے، تو یہاں موافق کا معنی بھی یہ بنے گا کہ ہمارے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اس کو ضائع نہیں کرتے، فوراً بھاگے ہوئے جائیں گے اور وہ لفظ، وہ جملہ جو ہے نا اپنے مطلب کا جو ہے نا وہ لے کر آئیں گے۔ اور یہ کہنا کہ اس طرح یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ کیا کبھی یہ بھی فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا؟ ہاں، یہ بات کرنا ہے کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کا نام میرے نام یعنی وہ میرا ہم نام ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا ہے، اسم المہدی اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، کہ مہدی جو ہیں ان کا نام میرا نام ہے اور ان کے ابو کا نام میرے ابو کا نام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا تھا؟ محمد تھا۔ اگر کوئی کہے کہ جی عبداللہ ہے تو عبداللہ کو عبد الکریم نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ ہی کہیں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ عبداللہ ہی کہیں گے، کیونکہ نام سے مراد پہچان ہے، نام سے مراد پہچان ہے۔ فلاں آدمی کون آدمی؟ وہ فلانا آدمی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسم المہدی اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی۔
پھر نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسم المہدی محمد، مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ اسم المہدی محمد، اس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل فرمایا ہے، جلد 7 ہے اور صفحہ نمبر 319 ہے۔ اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، قیامت کے قریب ایک بندہ آئے گا، دل اس کی طرف کھنچے ہوئے ہوں گے، یعنی مومنین کے دلوں کے اندر اس کی تڑپ اور اس کی محبت ہوگی، کھنچے ہوئے ہوں گے مہدی کی طرف۔ تو فرمایا مہدی محمد بن عبداللہ، وہ مہدی محمد بن عبداللہ ہوں گے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالہ کی 234 یا 33 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ امت کے بہترین بندے اور وہ محمد بن عبداللہ کے نام والے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ایسا تو کہیں ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، محمد بن عبداللہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ قاسم بھی تو نبی پاک کا ہی نام ہے، اور عبد الکریم اللہ کا نام بھی تو کریم ہے۔ ہاں یہ ہے، دیکھیں ایک بندہ ہے اس کے باپ کا نام ہے عبد الماجد، دوسرا بندہ ہے اس کے ابو کا نام ہے عبد الکریم، تیسرا بندہ ہے اس کے ابو کا نام ہے عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوتھا بندہ ہے اس کے ابو کا نام ہے عبد الرشید۔ تو کیا یہ پہچان ہے؟ یہ پتہ نہیں، لیکن پہچان کیا ہے؟ زید بن عبد الکریم سے کیا مراد ہوگا؟ وہ عبد الکریم کا زید، یہ تو نہیں کہیں گے عبد الرحمن کا زید، وہ وہاں پر پکڑ کے وہاں پر اس کو رکھ دو، رکھیں گے؟ بھئی یہ اللہ ہی کے نام ہے، کیا کریم رحمان، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کے نام ہیں، لیکن جب پہچان کروائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ زید بن عبد الکریم، یہی ہے، ماجد بن عبد الرحمن، یہی ہے نا۔ تو یہ بہت بڑا دجل ہے، فراڈ ہے کہ کسی کے نام کو بدل کر کہنا، یہ بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے، عبد الرحمن بھی اللہ ہی کا بندہ ہے۔ بات وہ نہیں ہے، بات یہ آ رہی ہے کہ کسی کی پہچان کیسے کریں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دیکھیں اس میں فرق ہے۔ کیا؟ ایک اللہ کی ذات ہے، ذات، دوسرے اس کی صفتیں ہیں، صفات باری تعالی، صفات باری تعالی۔ ذات کی صفات ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں یا اس سے بھی زیادہ نام ہیں، ٹھیک ہے۔ سب نام مل جائیں جو مجموعی طور پر ان کی خصوصیات ہیں، ناموں کی خصوصیات ہیں نا، ان سب کا مجموعہ اللہ رب العزت کا اسم گرامی جو ذاتی ہے اللہ، وہ اس میں موجود ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی ذات کا نام ہے، وہ اللہ کی ذات کا نام ہے، اس کی ذات کا نام ہے، اور باقی اس کی صفات کا نام ہے، اس کی صفات، ہر نام میں صفات ہیں، ہر نام میں، اور سب صفتیں مل جائیں اللہ کی ذات میں جمع ہو جاتی ہیں، سب صفات اللہ کے ذاتی نام میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں انہوں نے بڑا کہا جی کہ قاسم، کہہ دو کہ قاسم رسول اللہ کا نام نہیں۔ ہم نے کہا پھر قاسم پر ہی ضد کیوں کرتے ہو؟ عاقب پر کیوں نہیں کرتے؟ واجد پر کیوں نہیں کرتے؟ حاشر پر کیوں نہیں کرتے؟ جو محمد حاشر ہوگا وہ مہدی بن جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ انا محمد، انا احمد، انا عاقب، انا حاشر یحشر الناس علی قدمی، سب لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاقب بھی فرما رہے، الذی لا نبی بعدی، میں وہ عاقب ہوں کہ میرے بعد میں کوئی نبی نہیں۔ بات یہ نہیں، یہ تو فراڈ کر رہے ہیں، دجل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ جو مکے کے اندر پیدا ہوا، دعویٰ نبوت کا کیا، اب وہ مدینے آ گیا، بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ تو
آگے سے کیا بتایا جاتا تھا؟ محمد، یا یہ کہا جاتا تھا قاسم. یہی تو فراڈ ہے، یہ لگا رہے ہیں نا. یہ نام سمجھ ہی نہیں رہے نام کا معنی کہ ذاتی نام کیا ہے اور صفاتی نام کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام نے فرمایا انا عاقبون، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ فلاں حدیث میں ہے. بھئی بات حضور علیہ السلام کی جو صفاتی نام ہے کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن ایک نام جو پہچان والا ہے، جو پہچان والا ہے، جب کہا جائے تم کس کو اپنا رسول مانتے ہو، کیا کہو گے؟ محمد کو مانتے ہو یا عاقب کو مانتے ہو؟ کلمہ کس کو پڑھتے ہو؟ محمد رسول اللہ. کس کا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں یا رحمان کے رسول کہتے ہو، یا رحیم کے رسول کہتے ہو، یا سمیع کے رسول کہتے ہو؟ نہیں کہتے. جب نہیں کہتے تو ان کا فراڈ ثابت ہو رہا ہے. یہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ عبد الکریم. عبداللہ کہہ دیا عبد الکریم. او بابا بات وہ تو ہو ہی نہیں رہی. بات تو کہ انٹروڈیوس کسی کا کروانا ہے تو اس کا نام کیا لینا ہے؟ یہ کہہ دیا کریں جی، ٹھیک ہے جی، یہ کہہ دیا کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول الکریم، محمد رسول الکریم. کیوں کہ کریم میں اور اللہ میں فرق نہیں ہے ان کے نزدیک. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذاتی نام لا ہے، باقی اس کی صفات ہیں. اسی طرح صفاتی نام ہے. اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، اور بھی ہوں گے. محدثین کرام نے بڑے بڑے نام نبی پاک علیہ السلام کی کتابوں سے نکالے. ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام کے باقی نام کیا ہیں؟ وہ صفاتی ہیں. تمام صفاتی نام ان کی تجلیات و انوار اکٹھے ہو جائیں تو وہ حضور علیہ السلام کے اسم گرامی محمد اور احمد، جو آپ کے دو ذاتی نام ہیں، دو ذاتی نام ہیں، وہ تمام صفات مجموعی طور پر جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی نام کا عکس ہیں. حضور کے ذاتی نام کی صفات ہیں، حضور کے ذاتی نام کی صفات ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. کیا نام تھا؟ عبداللہ. کسی کے والد کا نام عبد الرحمن ہے تو کہا جائے وہ کون بندہ؟ وہ عبداللہ کا بیٹا. تو ہم کہیں کہ نا 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 نا، اس کے ابو کا نام تو عبد الرحمن ہے. کہیں جی نہیں جی، عبد الرحمن میں اور عبداللہ میں کیا فرق ہے؟ پتہ چلا جناب آپ لوگوں کو جو فتنہ پیدا کر رہے ہو کہ عبداللہ میں اور عبد الرحمن میں کیا فرق ہے، جبکہ نام رکھا جائے کسی کا. سمجھا رہی ہے؟ ذات اور صفات کی بات بھی ہو رہی ہے، کیوں؟ مجبوراً کی ہے. سمجھا رہی؟ لہٰذا مہربانی فرماؤ امت کو اس فتنے میں نہ دھکیلو. محمد قاسم بن عبد الکریم ہے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے. محمد بن عبداللہ کا بھی کہیں ذکر ہے کہ محمد بھی ہو. اور ہاں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بہترین بندے ہوں گے میری امت کے، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. اور اسی طرح البدایہ والنہایہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت کی قیادت کی اہلیت اور صلاحیت نصیب فرما دے گا اللہ اور اس بندے کو ایک رات میں. کیا؟ ایک رات میں. اور یہ امام محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ایک رات میں امت کی قیادت کی اہلیت اور صلاحیت نصیب فرما دے گا. انہیں بے مثال فہم و دانش اور سمجھداری کی دولت سے مالا مال فرما دے گا، حالانکہ اس سے پہلے ان میں یہ استعداد نہ ہوگی. ایک رات میں اصلاح فرما دے گا. اچھا یہ یہاں پر بھی بڑا دال لگاتے ہیں، کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدۃ، ایک ہی رات میں اللہ اس کی اصلاح کر دے گا، تو کہتے ہیں جب یہ آ گئی تو پتہ یہ چلا کہ جو مہدی ہوگا وہ داڑھی منڈا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ولی کامل ہوں گے، بہت بڑے عالم دین ہوں گے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہوں گے، داڑھی آپ کی گنی ہوگی، امامہ شریف آپ کے سر پر ہوگا، لیکن یہ بضد ہیں کہ اس حدیث سے یہ چیزیں نکالی جائیں. حالانکہ یہ کیا ہے، یہ دیکھیں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ امت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں آنی ہے، سب کے سردار بننے.
تو وہ صلاحیت جو اس مقام والی ہے وہ اللہ پیدا فرمائے گا جو پہلے نہیں ہوگی. کتنی اچھی بات ہے نا. لیکن یہ کہتے ہیں جی وہ پہلے ہی نعوذ باللہ جیسے کوئی بگڑا ہوا شخص نہیں ہے, کوئی حرام کار ہے, اس کے بعد اسے کہا جی تجھے تو ولایت کے مقام پر پہنچا دیا جائے, تو یہ داڑھی کاٹنے والا وہ کیا ہو جی بعد میں کیا ہوگا جی تجھے خلافت مل جائے گی اور تم عادی بن جائے گا. بس ضد ہیں کہ ایسے شخص کوئی جو ذہنی طور پر مریض بھی ہے, ٹھیک ہے, جس کو پتہ نہیں کیوں ایسی خوابیں آتی ہیں یا نہیں بھی آتی, وہ آ کر کہتا ہے بڑے طریقے کے ساتھ جی مجھے یہ بھی ڈریم آیا, مجھے پر ڈریم میں ہے کیا تیرے میں سوائے فتنے کے؟ او بلے بلے جی ڈریم آ گیا جی. اچھا جی, کتاب الفتن کے اندر امام بخاری کے استاد مکرم نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں, حدیث نمبر 1077, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور پھر اس میں یہی ہے یواتسمہ اسمی, ٹھیک ہے, پھر ہے 1078 حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اسم المہدی محمد, مہدی کا نام محمد ہے. یا کیا فرمایا, یا فرمایا او قال اسم نبی, نبی پاک علیہ السلام کا نام ہی مہدی کا نام ہے. کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ اگر کوئی پکڑ کے ادھر سے ادھر میں لاتا پھرے تو وہ اس کی مرضی ہے نا. شیطان کہے ادھر سے بھی پکڑ لے, یہ زیر سے پکڑ لے, یہ زبر سے پکڑ لے, ٹھیک ہے. اسی طرح 1080 حدیث نمبر ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قال اسم المہدی اسمی, مہدی کا نام میرا نام ہے, مہدی کا نام میرا نام ہے. حضور علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ محمد. آپ کو کہے نہیں جی حضور کا نام عاقب تھا, تو یہ عاقب کہنا بھی فتنہ ہے یہاں پر. یہ حضور کی پہچان کی بات ہو رہی ہے. ہم حضور علیہ السلام کے صفاتی ناموں کا انکار نہیں کر رہے, صفاتی ناموں کا انکار نہیں کر رہے. تو ذاتی نام تمام صفاتی نام کا جامع ہوتا ہے, ذاتی نام تمام صفاتی نام کا جامع ہے. اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اسم مبارک احمد, یہ حضور علیہ السلام کے دونوں ذاتی نام ہیں, دونوں. جب بھی کسی نے کہا ہے حضور علیہ السلام کے نام مبارک کے بارے میں پہچان کے طور پر, تو کیا فرمایا, کیا فرمایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر کلمہ پڑھ لو, پتھر بھی گواہی یہ دیں گے وہ محمد اللہ کے رسول. کیا ہے؟ محمد اللہ کی رسول ہے, ٹھیک ہے. 1081 حدیث نمبر, ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, فرمایا المہدی اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی. مہدی جو ہے اس کے ابو کا نام میرے ابو کا نام ہے. اب مطابق نہیں ہے, مطابق کا یہاں پر معنی بن گیا کہ اس کا معنی بھی کیا ہے, اسمہ اسمی, اس کا نام میرا نام ہے. وہ اسم ابی ہے, اسم ابی, اور اس کے ابو کا نام کیا ہے, وہی نام جو میرے ابو کا ہے. ٹھیک ہے, بات صفاتی کی یا کوئی اور نہیں ہے. اگر کوئی عبد الماجد ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کسی کے باپ کے بارے میں کہتے کہ اس کے باپ پر اس کا نام ہے, کسی شخص اور کے لیے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے علاوہ, تو ہم یہ نہیں کہتے عبد الماجد کو عبداللہ کہہ دو. اب حضور علیہ السلام کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے, تو مہدی کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہونا ہی لازم ہے, کیونکہ یہ پہچان ہے, پہچان کے لیے نام بولا جاتا ہے. سمجھا رہی ہے؟ یہ مغالطہ جو دے رہے ہیں یہ دجل ہے کہ کریم بھی تو اللہ ہے. ہم کہتے ہیں سمیع بھی اللہ ہے, سمیع بھی, غفور بھی اللہ ہے, رحمان بھی اللہ ہے. تو بات یہ نہیں ہے, جس کے باپ کا جو نام ہے وہی نام لے کر پکارا جائے گا. شناختی کارڈ ختم ہو گیا ہے, ڈیٹ, ٹھیک ہے, تو اب نیا بنا دو. تو کہے جی تیرے باپ کا نام عبد الرشید ہے, وہ کہے نہیں جی تم عبد الکریم لکھ دو, تو وہ کہیں کہ بیوقوف ہے. وہ کہے نہیں جی بیوقوف تو تسی ہو, میں تے مسئلے کے مہندیاں کو سن کے آیا سی ان دے چیلیاں کو, تو کہیں کہ نہیں انہوں پھڑو لے اندر بند کر دو یا دے خلاف کیس چلا دو. سمجھا رہی ہے؟ دو نمبری کر رہے ہیں. سمجھا رہی ہے؟ ابو داؤد شریف حدیث نمبر ہے 4290, مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اکثر میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں, کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر اشارہ فرما رہے ہیں, یہ میرا بیٹا سید ہے, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ٹھیک, اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی اولاد میں سے اللہ ایک شخص کو پیدا فرمائے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا, یسمى بسم نبیکم,
اس کا نام تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے ذاتی اسماء گرامی میں سے، اور بھی ہو سکتا ہے، عاقب بھی ہو سکتا ہے، واجد بھی ہو سکتا ہے، عامر بھی ہو سکتا ہے، سمجھا رہے؟ لیکن نہیں فرمایا کیونکہ یہ فتنہ تو اب پیدا ہو رہا ہے نا۔ جنہوں نے اس بات کو نکال لی یواتی کے لفظ کا انہوں کو کیا فائدہ ملا، کتنا فائدہ ملا ہے ان کے بقول، حالانکہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ مکر ہے ان کا فراڈ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ تمام محدثین اکرام انہوں نے جب بھی فیصلہ دیا ہے محمد بن عبداللہ المہدی لکھا ہے، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا محمد عاقب بن عبد الرحمن المہدی، یہ نہیں لکھا ہے۔ اب تو کل کوئی اور پیدا ہو جائے گا، وہ کہے گا جی محمد عاقب بن عبد الرحمن میرا نام ہے جی، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ بھی اللہ کا نام ہے رحمان، ٹھیک ہے، میں عاقب ہوں، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے۔ تو ہم نے کہا کہ حضور نے پہچان کے لیے نام بتا دیا ہے۔ کس لیے؟ پہچان کے لیے۔ حضور علیہ السلام امت اپنی کو جو ہے نا اتنی پریشانی میں نہیں ڈالتے۔ اور ان کا یہ دعویٰ جو تھا نا کہ بالکل ہو سکتا ہی نہیں ہے محمد، یہ تو بالکل باطل دعویٰ تھا ان کا، بالکل باطل دعویٰ تھا ان کا۔ مفتی صاحب اگر یہ بات ہے تو لوگ تو پھر بے ادبی سے بچنے کے لیے صرف اکیلا نام محمد نہیں رکھتے، ساتھ میں کوئی اور نام ملا دیتے ہیں جیسے محمد۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ جو ان کا یہ دعویٰ ہے نا، ان کا یہ دعویٰ ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کرے، ساتھ نام ملائے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تشریف لائیں گے آخر الزمان ان کا نام مرکب نہیں ہوگا، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، ایسے ہی ان کی پہچان ہوگی، ایسے ہی ان کی پہچان ہوگی، محمد بن عبداللہ کے نام سے ہی آپ کو پکاریں گے۔ اور کتنے لوگوں کے نام محمد ہیں؟ حضور علیہ السلام کا صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا نہیں؟ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح بڑے نام محدثین اکرام کیا ہیں، محمد بن محمد بن محمد، محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن عبداللہ، کتنے نام آئے ہیں، سمجھا رہے؟ تو لہٰذا جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے یہ کنفرم ہے کہ سرکار کا نام محمد بن عبداللہ ہی ہوگا اور کوئی دوسرا نام نہیں ہوگا۔